اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مغل ٹریڈیشن آف سکسیشن۔ مغل ٹریڈیشن آف سکسیشن، تو یہ ہم نے لیا ہے کلاس 7 سوشل سائنس ہسٹری سے، یونٹ 4 دا مغل امپائر سے۔ ٹاپک ہمارا جو آج کا ہے یہ ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے مغل ٹریڈیشن آف سکسیشن۔ مغل ٹریڈیشن آف سکسیشن، مغلوں کی کیا روایت تھی، کیا ریت تھی جانشینی کی؟ کیا ایک امپائر، ایک بادشاہ کے وفات ہونے کے بعد یا حکومت چھوڑنے کے بعد اس کی جگہ دوسرا کون بادشاہ بن جاتا یا حکومت سنبھالتا، اس کی کیا ریت تھی؟ اس کی کیا ریت تھی؟ سکسیشن کا مطلب ہے جانشینی، باپ کے بعد آنے والا، یعنی پہلے بادشاہ کے بعد آنے والا۔ Succession, the order under which one person after another succeeded to the property or inheritance or throne. پراپرٹی کا کون حقدار ہوتا؟ انہیریٹنس، پراپرٹی جو حکومت کون سنبھال لیتا یا تھرون حکومت کون کرتا، بادشاہ کون بنتا، اس کی کیا ٹریڈیشن تھی، کیا ریت تھی؟ تو کتاب پہ ہم پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of coparcenary inheritance, or a division of the inheritance among all the sons. Follow the highlighted passages in table 1 and note the evidence from rebellions by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of inheritance, primogeniture or coparcenary? Mughals جو تھے they did not believe in the primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. جو مغلز تھے یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، ان کی یہ روایت نہیں تھی کہ یہ بادشاہ کے مرنے کے بعد یا حکومت چھوڑنے کے بعد جو حکومت کا حق پریموجینیچر جو ہے، اس کا مطلب ہے ایکسکلوسیو رائٹ آف انہیریٹنس ٹو دا ایلڈسٹ سن۔ شخصی راج میں کیا ہوتا تھا، جب بادشاہ مر جاتا تھا یا بادشاہ حکومت چھوڑتا تھا تو اس کے بعد حکومت سنبھالنے کا حق اس کے بڑے بیٹے کو ہوتا تھا، لیکن مغلز اس بات پہ، اس رول پہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ یہ رول نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ کون سا رول فالو کرتے تھے؟ مغل اینڈ تیموری کسٹم، جو ان کی اپنی ریت تھی، تیمور ان کے دادا کی جو کسٹم تھی یا مغلز کی جو کسٹم تھی، جو ٹریڈیشن تھی، یہ اس کو فالو کرتے تھے۔ ان کی ٹریڈیشن کیا تھی؟ کوپارسنری انہیریٹنس، ان کی جو ٹریڈیشن تھی یہ کوپارسنری انہیریٹنس۔ کوپارسنری انہیریٹنس کا مطلب ہے جوائنٹ پارٹنرشپ، پارٹنرشپ ان انہیریٹنس اور جوائنٹ رائٹ آف سکسیشن ٹو دا تھرون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس بات پہ یقین کرتے تھے بادشاہ کے مرنے کے بعد یا بادشاہ کے حکومت چھوڑنے کے بعد اس کی جو جائیداد، اس کی جو اسٹیٹ، اس کی جو حکومت تھی وہ اس کے سب بیٹوں میں برابر بانٹ دی جاتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے ٹیبل جو ہے 1 میں اس کے بارے میں پڑھا بھی، اور ہم نے کچھ جو پرنسز تھے انہوں نے جو ریوولٹس یا ریبلینز اپنے والدین کے خلاف، جس طرح سے اکبر کے خلاف جہانگیر نے، اور جہانگیر کے خلاف شاہ جہاں نے، اور اورنگزیب کے بیٹے اعظم خان کے خلاف جو بہادر شاہ نے
اورنگزیب کے خلاف بہادر شاہ نے اورنگزیب کے بیٹے اعظم شاہ کے خلاف بہادر شاہ نے جو ہے بغاوت کی. تو یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا. جو مغل حکومت کے دوران جو شہزادے ہوتے تھے ان کے درمیان ان کی جو پراپرٹی تقسیم کر دی جاتی